کہ 2026 جنہوں نے امتحان دینا ہے وہی بچے اس سلیبس کو سکپ کریں گے 2027، اور جنہوں نے یہ پہلے پیپر دینے ہیں وہ پرانا سلیبس ہی تیار کریں گے۔ 2026 میں لاہور بورڈ اور دوسرے پنجاب تمام بورڈ سے نکالے گئے سباق کی فہرست یہ ہیں۔ حصہ سبق میں سے جو ابتدائی حساب ابن انشا صفحہ نمبر 69 to 76، بیڑیا فاروق سرور۔ اس سبق میں مصنف کا تعارف پلس سبق پلس سرگرمی ہے۔ اس میں اور تمام سبق میں سے کوئی بھی آپ کو امتحانی طور پر کچھ بھی آپ سے نہیں۔ حصہ سبق کو آگے آ جائیں حصہ نظم کی طرف۔ حصہ نظم میں کرکٹ اور مشاعرہ دلاور فغار۔ اس نظم میں نہ تو آپ سے کوئی نہ تشریح اور نہ شاعر کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھا جائے گا، اور حصہ غزل میں آ جائے تو سن تو صحیح جہاں میں ہے تے افسانہ کیا حیدر علی آتش۔ اس سبق یہ غزل صفحہ نمبر 122 سے 126۔ تو 2026 صرف جن بچوں نے امتحان دینا ان کے لیے اس سبق میں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کے علاوہ پیکٹا کی طرف سے دیا گیا جو باقی سلیبس ہے اس کی سکیم میں آپ کے ساتھ سکرین میں شیئر کرتا ہوں، اور اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل نے ان کو کس طرح ترتیب سے تیار کرنا ہے۔ جی 9th کلاس کے بچوں کے لیے خوشخبری، ان کا سلیبس 2026 کا سمارٹ کر دیا گیا ہے۔ 2025 اور 2027 کے بچے اس سلیبس سے مستفید نہیں ہو سکتے، ان کو یہ سلیبس بالکل بھی نہیں سمارٹ ملے گا۔ یہ سلیبس جو 2026 کے طلباء کے لیے ہیں، وہ بچوں جنہوں نے 2026 میں امتحان دینا ہے وہ اس میں سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو اس سلیبس کو دیکھتے ہیں۔ اردو کے حوالے سے پہلا سبق ہے ابتدائی حساب ابن انشا کا، یہ صفحہ نمبر 69 to 76 ہے۔ دوسرا سبق فاروق سرور کا 86 to 93۔ حصہ نظم میں سے کرکٹ اور مشاعرہ دلاور فرگار کا صفحہ نمبر 113 تا 117 نمبر، اور حصہ غزل میں سے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، صفحہ نمبر 122 تا 126۔ ان صفحات کے اندر سے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی آپ کو پیپر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو آگے ان کی ہدایات کے مطابق سوال بتاتے ہیں کہ جو پہلے انہوں نے پیرنگ سکیم شیئر کی تھی اب ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا۔ سمارٹ سلیبس کے بعد جو انہوں نے پیرنگ سکیم کی ہے ہم ان کو فالو کریں گے۔ تو ایم سی کیوز کے طور پر دیکھتے ہیں، ایم سی کیوز ان کے حصہ نصب میں سے 7 اسباق میں سے آئیں گے، اور ہر سبق میں سے ایک آئے گا، کسی بھی سبق کو نہیں دہرایا جائے گا۔ دیکھتے ہیں حصہ نظم میں سے 2 آئیں گے۔ اب حصہ نظم میں سے 2 آئیں گے، کیسے 2 نظمیں ہوں گی، یا کسی ایک شاعر کو پوچھ لیا جائے گا، یا ایک کسی نظم کا پوچھ لیا جائے گا۔ ایک غزل ہے، غزل میں سے کسی شاعر کا نام یا اصل نام ہو جائے گا، یا غزل کا مقطع یا مقتلہ، اس طرح کا ایک ایم سی کیوز آپ سے پوچھ لیا جائے گا غزل کے حوالے سے۔ 5 سوالات جو سے ہیں 5 ایم سی کیوز کی بات کریں گے تو وہ مذکر مؤنث صفحہ نمبر 13-14 میں سے ایک آ جائے گا، واحد جمع صفحہ نمبر 15-19 میں سے ایک آ جائے گا، الفاظ مترادف یا مترادف الفاظ جو ہیں وہ صفحہ نمبر 28 اور 29 میں سے آ جائے گا۔ اسی طرح مترادف متضاد الفاظ ہیں، صفحہ نمبر 29 تا 31 2 صفحات میں سے آ جائے گا۔ محاورات 52 تا 58 میں سے کوئی ایک محاورہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ محاورہ اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو آدھا محاورہ دیا جائے گا اور آدھا آپ نے خود لکھنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اشعار کی تشریح، تو یہ سبق بڑا بچے اس سے گھبراتے ہیں، تو گھبرانے کی بات بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ٹچ رہیے گا، ہم آپ کو تشریح کرنا بھی سکھا دیں گے، اور جو آپ کا سب سے مشکل سوال لگتا ہے وہ آپ کا سب سے آسان ہو جائے گا۔ اشعار کی تشریح ہے،
حصہ نظم اور حصہ غزل میں۔ اب دیکھیں مجوزہ 5 نظموں میں سے کوئی سی 4 نظموں کا ایک ایک شعر دیا جائے گا۔ یہ بہت مزے کی بات ہے کہ 4 نظموں کا ایک ایک شعر دیا جائے گا، جن میں سے کوئی سی 3 اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ 3 اشعار کی تشریح جن میں سے کوئی سے 3 کی کریں گے تو آپ نے 4 کیوں تیار کرنی ہے؟ آپ کوئی ایسی 3 نظمیں تیار کریں جن میں آپ کو بھی غزلیں ہم تیار کروائیں آپ کو کہ جو آپ کو بالکل اس طرح آ جائے جس طرح آپ کو کوئی چیز حفظ ہوتی ہے، جس سے ہم بچے سے پوچھے پاکستان کب بنا ہے، بتا دیتا جی 14 اگست 1947، بلا کسی فکر کے، بلا کسی ڈر کے۔ اسی طرح آپ کو ہم تشریح تیار کروا دیتے ہیں۔ آگے پیراگراف کی تشریح کے لیے دیکھیں اس کی کل نمبر 7 ہوتے ہیں، تو اس کی تقسیم انہوں نے کس طرح بتائی ہے۔ مجوزہ 7 نثری اسباغ میں سے پہلے 4 اسباغ میں سے کون سے آ جائیں گے؟ اخلاق حسنہ، اپنی مدتاب، کلیم اور مرزا زہادار بیگ، نامدیو مالی۔ ان میں سے کوئی ایک پیراگراف آئے گا اور ایک پیراگراف باقی 3 اسباغ آرام و سون، کتبہ اور پری لڑی میں پروئے ہوئے، ان میں سے آ جائے گا۔ کرنا کیا ہوگا آپ کو؟ ان سب میں سے ایک پیراگراف کرنا ہوگا، جس کل نمبر 10 ہیں۔ تو آپ کو جو سبق آسان لگتا ہے ان میں سے دیکھ لیں۔ اخلاق حسنہ، اپنی مدتاب، کلیم اور مرزا زہادار بیگ، ان کو 4 کو کر لیتے ہیں یا آخر والے 3 کو کر لیتے ہیں۔ پیراگراف کے کل 3 الفاظ تراکیب اور خط کشیدہ کیے جائیں گے۔ دیے گئے 2 پیراگراف میں سے کسی ایک کی تشریح درکار ہوگی۔ نمبر کی تقسیم، مصنف کا نام کیا ہوگا، خط کشیدہ الفاظ ترکیب کے معنی 3 نمبر، تشریح کے 5 نمبر، سبق کا نمبر 1 اور مصنف کا نمبر 1۔ تو یہ سوال بھی 9th کے بچوں کے لیے ذرا نیا ہے، کیونکہ وہ 8 سے 9th کی طرف آتے ہیں تو مکمل طور پر سلیبس چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کی تمام اردو کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ان کو ختم کر دیں گے۔ سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 مختلف سوالات کے جوابات ہیں۔ اس حصے میں کل 8 مختلف سوالات بنائے گئے ہیں، جن میں سے 5 سوالات کے جواب درکار ہیں۔ اب ان کی تقسیم کیسے ہوگی دیکھیں۔ حصہ نثر میں سے 4 سوالات بنائے جائیں گے۔ 7 سبق میں سے پہلے 4 سباق، حصہ نثر میں سے 4 سبق بنائے جائیں گے۔ آپ کے پاس 7 ہیں تو وہ کہتا ہے پہلے 4 میں اخلاق حسنہ، اپنی مدتاب، کلیم اور مرزا زہادار بیگ اور نام مالی میں سے کوئی 2 سوالات اور باقی 3 سوالات، یعنی کہ 4 سبق میں سے 2 آ جائیں گے اور باقی 3 سبق میں سے 2 سوالات آ جائیں گے۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ آرام و سکون، کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے۔ حصہ نظم میں سے 2 سوالات ہوں گے۔ مجوزہ 5 نظموں میں سے 3 نظمیں، حمد، نعت اور محنت کی برکات، ان میں سے کوئی ایک سوال آ جائے گا۔ باقی نظم جاوید کے نام پیام لطیف میں سے کوئی ایک سوال آ جائے گا۔ تو بیٹا انہوں نے آپ کو پیپر جو سا وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ نے تیار کیسے کرنا ہے اور طریقہ کار کیا ہے۔ حصہ غزل میں چلتے ہیں تو 2 سوالات بنائے جائیں گے، جیسے میر تقی میر، ناصر کاظمی، پروین فنا سید۔ تو 3 غزلیں، ان میں سے 2، کوئی سی 2 غزلوں میں سے ایک سوال آ جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ کون سی 2 غزلوں میں آئے گا، ان میں سے آپ کو سوالات مکمل کرنے ہوں گے۔ کوئی ایک سوال مصنف کی کسی ایک کتاب میں دیں گے، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے یہ بات کو مکمل طور پر لکھ دیا ہے کہ ہم پیپر کو رٹا رٹائے سسٹم نہیں رکھیں گے، ہم ان کا پیپر ٹیکنیکل طریقے سے لیں گے۔ تو وہ ٹیکنیکل طریقے سے کسی بھی طرح وہ آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے، ہم اس کے لیے بھی آپ کو تیار کریں گے، آپ بے فکر رہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نثری سبق کا خلاصہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، تو یہ 7 آپ کے پاس اسباق ہیں۔ پہلے 4 اسباق میں سے ایک آ جائے گا اور باقی 3 اسباق میں سے ایک آ جائے گا۔ تو آپ کو جو آسان لگتا ہے یا پہلے 4 میں سے کر لیں یا آخری 3 میں سے کر لیں، تاکہ آپ آسانی سے تیاری کر سکیں اور پورے مارکس لے سکیں۔ 75 مارکس کا پیپر ہے، انشاءاللہ آپ کو 75 کی دلائیں گے ہم۔ سبق کا خلاصہ یہاں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات میں نے کیا کہ
پوچھا ہے تو باقی دو نظمیں جاوید کے ناموں پہ عمل کیجیے تو کسی کا مطلب کیا. اسی طرح اگر مجوزہ تین نظموں حمد و نعت یا محنت کی برکات میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھا ہے تو باقی دو نظموں جاوید اور پیامل کی واحد اسرا کے مطابق میں سے کسی ایک کا خلاصہ پوچھ لیا جائے گا. تو آپ یہاں پہلے تین نظموں کے لیے خلاصہ مرکزی خیال تیار کر لیں یا آخری دو نظموں کا خلاصہ یہاں مرکزی خیال تیار کریں. سوال نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر 7 میں سے خط یہاں آپ کو درخواست دی جائے گی تو مجوزہ قواعد میں شامل درخواست خطوں میں ایک درخواست یا کوئی ایک خط لکھنے کا کہا جائے گا. نمبروں کی تقسیم کس طرح ہے ہم وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. برائے درخواست میں سے جو درخواست صفحہ نمبر 80 82 ہے ان میں سے طرز تفاقم نمبر 1 موضوع عنوان نمبر 1 جناب عالی نمبر 1 نفس مضمون کے 5 نمبر درخواست گزار کا نام و پتہ 1 نمبر اور تعریف کا 1 نمبر. تو یہ آپ کے پاس 10 نمبر کا سوال اس طرح بنتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں خط میں. تو خط مقام تحریر 1 نمبر طریقے تحریر 1 نمبر القائب و طلاق 1 نمبر نقص مضمون 6 نمبر مقبول نگاہ کرنا وغیرہ 1 نمبر. تو یہ طریقہ بہت آسان ہے. جنہوں نے آپ کو تقسیم دے دی ہے نمبروں کی کہ کتنے کتنے مارکس آئیں گے تو آپ اگر ہمارے ساتھ ایسے رہیں گے ہماری ویڈیوز کو مکمل طور پر دیکھتے رہیں گے تو آپ کے ساتھ خاص سوال نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں. تو سوال نمبر 8 میں شامل نصاب کہانی اردو قواعد کی صفحہ نمبر 93 3 مکالمہ اردو قواعد انشاء صفحہ نمبر 80 ایک کہانی یا کوئی ایک مکالمہ لکھنے کو کہا جائے گا. سوال نمبر 5 جو آپ کا آخری سوال نمبر 5 نمبر اس کے کل ہیں. اس سوال میں قواعد اردو انشاء میں شامل نصاب نے اور کو صفحہ نمبر 43 تا 44 کا استعمال فعل کی فاعل سے مطابقت صفحہ نمبر 44 اس میں صفت اور اس میں موصوف کے مطابق اردو قواعد انشاء صفحہ نمبر 44 اس میں ضمیر مرجع کے مطابق اردو قواعد انشاء صفحہ نمبر 45 میں سے 4 اجزاء دیے جائیں گے. ان میں کیا دیے جائیں گے؟ صفحہ نمبر 58 51 میں سے 3 اجزاء دیے جائیں گے اور دیے گئے 7 اجزاء میں سے کوئی سے 5 اجزاء کرنے ہوں گے. تو یہ کیا ہوگی؟ یہ درستی یا تکمیل ہوگی جملوں کی. آدھا جملہ لکھا جائے گا یا ایک جملہ غلط کاف کے کو کا استعمال لکھا جائے گا تو اس کو آپ نے درست کرنا ہے. جی اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. ان کے دیے گئے ماڈل پیپر کے مطابق تو انہوں نے ایک ماڈل پیپر دیا گیا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہی ماڈل پیپر آپ کو پیپر میں آئے گا. انہوں نے جس طرح سلیبس کی تقسیم بتائی ہے اسی طرح اس کا طریقہ کار بتایا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی قرآن مجید کی تھی. یہ اسماء الحسنہ میں آ گیا. انسان کی قومی ترقی کی ہم نسبت خیال کرتے ہیں. اپنی مدد آپ گندلا پانی پودوں کے لیے تھا. نامدہ مالی کلیم کے پیچھے جو بھاگا تھا اس کا نام کیا تھا؟ یہ کلیم اور مرزا زادار بیگ ہے. ڈاکٹر کے خیال میں مریض کو دعا سے زیادہ ضرورت ہے. یہ آرام و سکون میں سے ہے. شریف حسین کا ٹانگے میں سوار ہونے کا لطف آتا تھا. یہ کتبہ میں سے ہیں. مورخوں نے ہندوستان کا دروازے کو کہا تھا. یہ جرنیلی سڑک ہے. فضیلت عزت و فرما روائی کا حصول یہ محنت کی برکات ہے. اسی طرح سفال ہند میں مینا و جام پیدا کر علامہ اقبال کی نظم سے لیا گیا ہے. بقول میر اپنی تقدیر ہی میں نہ تھا. میر تقی میر کی غزل سے ہیں. فرنگ کا مذکر یہ ایک مذکر مونس آپ کو بتایا تھا وہ آئے گا. پھر ایک واحد جمع آ گیا, ایک مترادف آ گیا, ایک متضاد آ گیا اور آخر میں مہارت سے مسنا ہونا ایک یہ آ گیا. اسی طرح سوال حصہ انشائیہ سوال نمبر 2 آئے گا تو اس کو دیکھتے ہیں. پھوٹا نہ سینہ شابے یہ آ گیا جی نعت سے ایک. اسی طرح یہ نعت سے آ گیا. نہال اس گلستان میں محنت کی برکات. میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے ثمر میرا میرے ثمر سے میں اقبال کی. تو یہ تینوں جو سے دیکھیں اس میں سے ایک آپ کو نظم نہیں دی گئی. 5 نظمیں ہیں. 4 کا دیا گیا سونپ کر مصب آدمیت مجھے تو نے بخشی اپنی خلافت. یہ نعت میں سے آ گیا. تو ایک نظم میں سے نہیں آیا تو آپ کو اسی 3 کر لیں جو آپ نے تیار کرنی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں. جس غزل میں سے 3 غزلیں ہیں تینوں میں سے ایک شعر آپ کو آ جائے گا. نہ دیکھا کہ میں دوستاں شکر ہے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے.
میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تم ہی واقف نہ تھے داب جفا سے، ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہا۔ پیراگراف کی طرف سے چلتے ہیں۔ کوئی ایک پیراگراف آپ نے لکھنا ہے تو درجہ ذیل نثر پاروں میں سے کسی ایک کی تفصیل، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کی ترکیب کے معنی لکھیں۔ جو پہلا حصہ یہ نامد مالی سے لیا گیا ہے اور دوسرا جرنیلی سڑک سے۔ جن الفاظ کو انڈر لائن کیا گیا ہے ان کے الفاظ کے معنی لکھتے ہیں، جن کے 3 نمبر ہیں۔ جی سوالات جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر و خندق میں، یہ اسوہ حسنہ سے۔ دوسرا سوال نامد مالی سے۔ تیسرا سوال کتبہ سے۔ چوتھا جرنیلی سڑک سے۔ پانچواں مولانا حالی اور عبدالطیف بٹائی سے۔ چھٹا اور ساتواں میر تقی میر کے۔ آٹھواں پروین فنا سید سے۔ اسی طرح 2 خلاصے، پہلے 3 میں سے ایک آ گیا اور آخری 3 میں سے ایک آ گیا، نامد مالی اور کتبہ۔ محنت کی برکات کا خلاصہ یا مرکزی خیال تحریر کریں، یا جاوید کے نام کا خلاصہ یا مرکزی خیال۔ تو دیکھو وائس وس ہے وہ اسی طرح بھی پوچھ سکتا ہے کہ محنت کی برکات کا خلاصہ اور جاوید کے نام کا مرکزی خیال۔ اپنے تعلیمی ادارے کے سربراہ کے نام، سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست لکھیں، یا درخواست لکھیں اپنے چچا کے نام، چچی کی بیماری پر تشویش اظہار برائے مزاج پرسی کیجیے۔ دودھ میں پانی کے عنوان سے ایک موضوع کہانی لکھیں، یا مریض اور ڈاکٹر کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ آخر میں سوال نمبر 9، عزیز نے گلاس کو توڑا، اس کو درست کریں گے۔ عورتوں نے کہا ہم آگے، یہ بھی درست کریں گے۔ اس نے کراچی جانا، اس کو بھی درست کریں گے۔ شانزے نے کاپی اور قلم خریدا، اسے اپنے بیگ میں رکھا، درست کریں گے۔ باقی جو 3 ہیں، ایک انار جیسا دیس ناچ نہ جانے، تو اس کو ہم کیا کریں گے، مکمل کریں گے۔ تو بیٹا یہ آپ کا